نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم آج شروع کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا میں نے کہ اصول الافتاء و آدابہ تقی عثمانی صاحب داؤن برکاتہم کی کتاب ہے۔ تو حضرت سب سے پہلے جو ہے اس میں سے مقدمہ جو قائم فرما رہے ہیں، اس کے اوپر یہ کیوں کتاب کا پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات کی جائے گی اس کے اندر۔ پہلے جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیجئے، جیسا کہ ہمارے مدارس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے کہ دعا کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے، تو درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھ لیجئے جی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقدمہ یا المقدمہ، آپ لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مقدمہ پڑھو یا مقدمہ پڑھو، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس میں فاعل بھی وزن پڑھا جا سکتا ہے باب تفعیل سے، اور مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں مفعول بھی۔ تو اور مقدمے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جی۔ مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہی جو ہے مقدمۃ جو آپ کتاب کو مضمون جو شروع کر رہے ہیں، علم شروع کر رہے ہیں، مقدمۃ العلم ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے یہ مقدمۃ الکتاب ہی حضرت نے جو قائم کیا ہے، اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فكنت أثناء تدريسي طلبة التخصص في الإفتاء في جامعة دار العلوم كراتشي أمليت عليهم مذكرة لخصت فيها شرح عقول رسم المفتي لابن عابدين رحمه الله تعالى، وأضفت إليها بعض الفوائد في معرفة حقيقة الفتوى وتاريخها وشروطها وآدابها من كتب مختلفة۔ حضرت نے یہ جو بات بتائی تھی کہ جناب فکنت اثناء تدریسی، یہ اثناء تدریسی جو ہے نا، یہ ظرف، یاد رکھیے گا یہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ظرف زمان۔ اثناء تدریسی، تدریس کے دوران جو تھا، اس میں سے یہ کہ میں نے جو ہے نا طلبۃ تخصص، تخصص کے طلبہ جو ہے، طالب کی جمع طلبۃ، لوگ اس کو طلباء بھی پڑھ لیتے ہیں، طلباء فعلا کے وزن پہ، جیسے عالم کی جمع علماء جو ہے، لیکن یہ طالب کی جمع کو طلباء نہ پڑھا جائے، طلبۃ، طلبۃ جو ہے نا، یہ طالب کی جمع طلباء پڑھی جائے، طلباء نہ پڑھا جائے کہ طلباء۔ تو یہ میں نے علماء کو بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے طلباء، یہ طلباء لفظ نہ بولا جائے، طلباء۔ علماء کے لیے جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ جی علماء جو ہے فعلا کے وزن کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ جناب میں نے جو تھا اپنی تدریس کے دوران جو دارالعلوم کراچی کے جو تھے ان کو میں نے ایک املا کروائی تھی، جس کے اندر میں نے تلخیص کی تھی شرح عقول رسم المفتی کی، جو میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں سے کہتے ہیں کہ جی اس کو میں نے ان کو ایک لکھوایا تھا، اور اس میں نے بعض فوائد، فتویٰ کی حقیقت، تاریخ، شروط، آداب کو میں نے جمع فرمایا تھا، مختلف کتابوں سے جو تھا ان کو لکھوایا تھا۔ ولم یزل الطلاب یتناقل، یہ طلاب بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، طلاب، فعال ان کا وزن جو ہے طلاب۔ ولم یزل الطلاب یتناقلون هذه المذکرہ فیما بینہم لتعینہم فی مہامہم۔ تو یہ میں نے ان کو مذکرہ جو تھا وہ نقل، اور طلباء جو تھے وہ اس کو نقل کرتے رہتے تھے، تاکہ ان کی جو ان کو مشکل جگہیں معلوم ہوں وہ اس کو
وہ کرتے رہے، نقل کرتے رہے اور ان کو آسانی ہو جائے اس میں سے۔ وقت طلب منی کثیر منهم ان تتبع هذه المذکرہ حتى يكفوا معونۃ النقل والتصویر۔ تو بعض طلباء نے کہا کہ حضرت اس کو جو ہے نا، اگر جو کثیر طلباء نے مجھ سے یہ وہ کیا گیا کہ اس کو اس کو تتبع کروا لیا جائے، تاکہ یہ جو ہم بار بار جو لکھتے ہیں یا فوٹو کاپی کرواتے ہیں، یہ اس سے ہماری جو ہے نا آسانی ہو جائے گا۔ ولكني كنت لا أريد أن تطبع هذه الفقرة قبل أن أعيد فيها النظرة واستأنفها في صورة التعلیق المستقل۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک میں دیکھ نہ لیتا اس کو، میں دوبارہ میرا اس طرح وہ نہیں تھا۔ فمضت ذلك سنون لازدحام اشغالی و تتابع اسفاری، کئی سال گزر گئے اور جو تھے میرے جو تھے مشغولیت کی وجہ سے اور سفر وغیرہ اور سب۔ ثم اتاح لی اللہ سبحانہ فرصتاً، اتاح جو ہے نا کہ معنی کہ مقدر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لی اللہ سبحانہ فرصتاً لیات نظر فیہا فراجعت قصیرا من الكتب طالبا للعلم ودارسا للموضوعات الشائكة التي كنت بنفسي احتاج الى تنقيحها وضبطها۔ تو میں نے جو تھا جو تھی یہ کتابوں کا جو ہے نا، میں نے رجوع کیا کتابوں کی طرف، اور جو تھے علم کو طلب کرنا اس میں سے، اور موضوعات شائقہ یعنی پیچیدہ جو وہ تھے ان کو میں نے پڑھا، دوبارہ سے دیکھا، اور اس میں سے کہ جس کو میں چاہتا تھا کہ اس کو کتاب کے اندر اور زیادہ تنقیحات یعنی اس کو اور زیادہ اس کو واضح کر دیا جائے، تو ضبط کرنے۔ حذفت من تلك المذكرة اشياء وتعرضت لكثير من المباحث التي لها صلة قوية بالموضوع، واجتهدت ما في وسعي ان انقح المسائل التي تحتاج الى تنقيح بدراسة وافية۔ تو جو وہ زائد مضمون تھے ان کو میں نے نکال دیا، اور اس طرح جو تھا یہ سارا۔ ثم عرضت نتائج دراستي في هذا الكتاب، پھر میں نے اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس میں میں نے لکھ سارے اس کے نتائج جو تھے وہ اس میں حتی یکون تعلیقا جامعا یفی بمقاصد وفق، ٹھیک ہے نا، وفا یفی سے جو ہے نا کہ جی بمقاصدی کہ یہ کافی ہو اپنے مقاصد میں، ویعین امثالی من طلبۃ العلم فی اداء مہمتہم، وقد حان، آپ کے وقت قریب ہوا، والحمد کلہ للہ تبارک و تعالی ان انشرہ ٹھیک ہے، انشرہ فی صورت هذا الکتاب التي هو بین ایدیکم، کہ جو آپ کے سامنے جو ہے میں نے جو تھی یہ آپ کے سامنے رکھتی تھی۔ واشکر اللہ سبحانہ علی هذا التوفیق واسألہ ان یقدر فیہ النفع بقدرتہ ورحمتہ۔ اچھا، ولا يسعني هنا الا ان اشکر بصمیم قلبی الاخ فی اللہ صاحبی الفاضل الشیخ شاکر صدیق جاکورہ حفظہ اللہ، انہوں نے جو تھا مدد فرمائی تھی حضرت کے ساتھ وہ کیا تھا، الذي اعنني طوال هذا العمل في مراجعة الكتب واستخراج المسائل ونقل النصوص الفقهية، وهو الذي جمع تراجم موجزة للفقهاء الذين جاء ذكرهم في الكتاب۔ اچھا، اس کے اندر نا مصنف جو حضرت جو ذکر کریں گے، تو جن فقہا کا نام آئے گا تو ان کے نا کچھ نہ کچھ چھوٹے مختصر حالات بھی لکھے جائیں گے کتاب کے اندر، حاشیے کے اندر جو ہے۔ تو یہ جو شاکر صدیق صاحب جو ہیں، انہوں نے حضرت کے ساتھ یہ چیزیں وہ کی ہیں، لکھی ہیں، اور مطلب حضرت کے لیے انہوں نے کو جمع کر لیا جو ہے۔ وہی مذکورۃ فی الحواشی تحت اسم کل من جاء ذکرہ لاول مرۃ، پہلی مرتبہ جس کا ذکر آئے گا نا فقیہ کا، آپ نے یہ بھی کرنی ہے کوشش کہ ان فقہا کے ساتھ بھی اپنی مناسبت قائم کرنی ہے کہ جناب یہ اگر کسی فقیہ کا نام آتا ہے تو آپ کو پتہ، کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ کون ہے تھوڑا بہت۔ اگر وہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ تو یہ جو ہے نا مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب آپ کوئی فتویٰ لکھتے ہیں تو آپ جب کسی کو لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی عبارت آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ وہی لکھنے والا ہے، جو کتاب تھی جو اس نے لکھا تھا وہ خود کتنی استعداد رکھتا تھا، اس کی خود کیا مقام کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وقتصر علی من اشتہر فی الفقہ، اور صرف وہی مشہور جو فقہ میں جو مشہور ہوں گے ان کے، والطلاب فی حاجۃ الی معرفہ، اور ان جو طالب علم ہیں وہ اس کو جاننے کی حاجت رکھتے ہوں اس میں سے۔ واما الذین هم فی غنى عن التعریف مثل الصحابۃ المعروفین والائمۃ الاربعہ ویوسف محمد رحمۃ اللہ فلا داعی لتعریفهم،
تو امام یوسف، امام محمد اور ان حضرات کا ذکر نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ ویسے ہی ہم لوگ جانتے ہیں ان کو. اس یارفہم کل احد فجزاء اللہ تعالی خیر واجزا اللہ المثوبۃ فی الدنیا والآخرہ وفق لما يحب ويرضى. سید القادر کریم کی کتاب قائمۃ باسماء المترجم لهم ان شاء اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ جناب حسین قاری کریم کی آخری کتاب قائمۃ باسماء المترجم. ٹھیک ہے نا. کہ جناب علی جو آخر کے اندر حضرت نے فرمایا کہ جو وہ تھے یہ جو تھا اس میں نام، اب کتاب کے اینڈ پہ اگر جائیں گے، جن کے پاس ہارڈ کاپی اگر ہوگی تو پیج نمبر 389 اسی کے اندر ہی جا کے جو ہے نا، پیج نمبر 389 کے اندر تو وہ جن کا حالات زندگی لکھے گئے ہیں نا، تو ان کی جو ہے نا ایک وہ بنا دیا گیا ہے فہرست جو ہے اس میں سے. تو حضرت نے فرما دیا کہ کتاب کے آخر میں جو ہے نا ان کے نام وغیرہ جو ہیں وہ ذکر کیے ہوں گے، اور اس میں سے اچھا جی. تو کہتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمَ أَن يَتَقَبَّلَ هَذَا الْجُهْدَ الْمُتَوَاضِعَ فِي جَنَابِهِ وَيُؤَمِّمَ نَفْعَهُ وَيَجْعَلَهُ ذُخْرًا لِهَذَا الْعَبْدِ الضَّعِيفِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا جَاهٌ وَلَا بَنُونَ إِنَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ. ٹھیک ہے. تو 11 ربیع الاول 1432 ہجری جو ہے اس وقت کی بات ہے، یہاں سے 9 سال پہلے جو ہے یہ اس میں سے ایک کتاب جو تھی وہ ہوئی تھی چھپ کے جو ہے. اب آتے ہیں جناب کہ آگے ہمارے پاس الفصل الاول. الفصل الاول میں کیا بتایا جائے گا، ادھر سے میں صحیح طرح وہ کروں گا تاکہ آپ لوگ کہیں کہ یہ تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں. وہ چیزیں وہ تو ویسے صرف آپ کو پڑھانے کے لیے ایک ہوتا. الفصل الاول الفتوى وخطورتها. الفتوى وخطورتها، خطور کا مطلب ہے عظمت، فتویٰ اور اس کی عظمت جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. حضرت جو ہیں کہ جناب یہ فتوے کا کام جو ہے ایک پیچیدہ کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے کرنا ہے. ذرا حضرت اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جی فتویٰ اور اس کی عظمت کیا ہے، اس میں کیا کیا بات کی جائے گی. الفتویٰ فی اللغۃ والاصطلاح، فتویٰ لغت میں کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، یہ بات ہوگی. اقسام الفتویٰ، فتوے کی اقسام کیا ہوتی ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے جناب علی کہ آپ کے پاس الفرق بین الافتاء والقضاء، افتاء اور قضاء کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے. اور پھر اگلی چیز آئے گی تحیب السلف للفتیہ، کہ ہمارے جو سلف تھے وہ کتنا گھبراتے تھے فتویٰ دینے سے، فتویٰ دینے کے بارے میں. اور یہ انشاءاللہ بہت سی آپ کو بات بتائی جائیں گی کہ جی کس حد تک وہ یہ حضرات جو تھے فتوے کے معاملے میں احتیاط کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو بہت ہی زیادہ وہ ہیں، بے باک ہیں، لیکن جو سلف تھے ان کی زندگیاں جو تھیں وہ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں کہ وہ کیا کس طریقے سے کرتے تھے. المبحث الاول الفتوى فی اللغۃ والاصطلاح. فتویٰ لغت میں کسے کہتے ہیں، یہ آسان ہی ہیں باتیں بالکل، کہ الفتوى بفتح الفاء وقیل بضم الفاء ایضا، کہ جناب فتویٰ جو ہے وہ فا کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے، وقیل بضم الفاء فتویٰ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. بضم الفاء جو ہے فا کے ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی کے فتح کے ساتھ یہ، اور ایضاً کما فی تاج العروس، یہ تاج العروس کا جو نام آیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب کی طرف جو ہے نا وہ آ گیا کہ اس میں سے بریکٹس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کو دیا ہوا ہے. تو یہ تاج العروس جو ہے نا، یہ کتاب کی جو اس میں سے لغت کی جو اس میں سے ڈکشنری جو ہے تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت نے فرما دیا کما فی تاج العروس ولکن الاول اشہر، لیکن فتویٰ کی بجائے فتویٰ مشہور ہے زیادہ. والفتیہ، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں والفتیہ، اور اسی طرح یہ کیا آ گیا، والفتیہ بھی آ گیا. یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے فتیہ بضم الفاء کلاہما یجمع علی الفتاوی. ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جمع کس پہ آتی ہے، فتاوی کے، اور بکسر الواوی، بکسر الواوی کہ الفتاوی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا.
کہ جی یہ واو کے کسرہ کے ساتھ جو ہے نا یعنی فتاوی آئے گی. اچھا جی ایک یہ آ گیا یجمع الفتاوی والفتاوا بفتح الواوی واوی والالف المکسورہ. تو فتویٰ کی جمع فتاوی بھی آتی ہے اور فتاوا بھی آتی ہے. ہم لوگ زیادہ تر فتاوا کہتے ہیں کہ فتاوا دونوں آتی ہیں. وکل من الجمعین دونوں جمع جو ہیں یہ فتاوی اور فتاوا سائغ مستعمل فی کلام العلماء یہ عام بڑی مشہور ہے اور چلتا ہے یہ جو ہے نا کلام کے اس میں سے اس کا کلام کا چلاؤ آیا جاتا ہے. تو فتاوی بھی ہے اور فتاوا بھی ہے لیکن ہم اردو کے اندر زیادہ تر ہمارے ہاں فتاوا کا لفظ جو ہے نا ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ذرا کہتے ہیں جناب والفتوى والفتیا ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ فتویٰ ہو یا فتیا تستعملان کحاصل مصدر من قولہم. یہ فتویٰ اور فتیا یہ حاصل مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے عرب کو قول کے اندر سے افتا یفتی افتاءن افتا یفتی افتاءن یعنی فتویٰ دینا جو ہے نا اس معنی میں آ گیا. اچھا جی یہ حاصل مصدر کیا چیز ہوتی ہے جناب سمجھو ذرا. مصدر اور حاصل مصدر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. مصدر اور حاصل مصدر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مصدر تو کیا ہے مصدر جیسے آپ کہتے ہو کہ جی دوڑنا چلنا پھرنا یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں مصدر کہلاتے ہیں مصدر. اور مصدر کا وجود خارج میں موجود نہیں ہوتا. مصدر کا وجود خارج میں نہیں ہوتا. دوڑنا جیسے آپ کہیں کہ نہیں جی ہوتا ہے خارج میں اندر سے ایک بندہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یاد رکھو مصدر کا وجود خارج میں نہیں ہوتا. جو چیز خارج میں وجود میں آتی ہے کیفیت کے ساتھ یا اثر کے ساتھ یعنی جس پہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اس پہ اثر پایا جاتا ہے وہ اصل میں حاصل مصدر ہوتا ہے. تو خارج میں دوڑنا نہیں پایا جاتا خارج میں دوڑ پائی جاتی ہے. خارج میں چلنا نہیں پایا جاتا خارج میں چال پائی جاتی ہے. جب اس کے ساتھ کیا آ گئی ہے کوئی وہ خارج میں وجود میں آ گیا وہ کیفیت کے ساتھ آ گیا وہ ظاہر ہو گیا تو وہ کیا بن جائے گا وہ حاصل مصدر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فتویٰ دینا افتا یفتی افتاءن کے اس میں سے فتویٰ دینے کی جو وہ بات تھی تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی مفتی صاحب کیا دے رہے ہیں فتویٰ دے رہے ہیں وہ حاصل مصدر ہے. وہ خارج میں کیا آ گیا اس کی وہ وجود جو آ رہا ہے ویسے کیا ہے وہ مصدر کا وجود خارج میں نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں تستعملان کا حاصل مصدر حاصل مصدر کے طور پہ لوگ کہتے ہیں نا یہ فتویٰ دے رہے ہیں فتویٰ اس میں سے تو یہ اس میں سے آ گیا افتا یفتن ومعنی فی اللغۃ. اب لغوی معنی بتا رہے ہیں فتوے کا الاجابۃ عن سؤال سوال کا جواب دینا. سوال کہا کریں یا سوال کہا کریں سوال نہیں کہنا غلط ہے وہ سوال. سوال ہے حمزہ مفتوحہ یا واو مفتوحہ سوال یا سوال دونوں جو ہیں. الاجابۃ عن سؤال کہ سوال کا جواب دینا ہے سواء اکان متعلقا بالاحکام الشرعیہ ام بغیرہا برابر ہے کہ وہ احکام شریعہ کے ساتھ ہو یا غیر شریعہ. تو مطلب یہ ہے کہ فتویٰ لغوی طور پہ صرف سوال کے جواب کو کہا جاتا ہے. لغوی طور پہ لغت کے اندر جو ہے ڈکشنری کے اندر اس کا معنی صرف جو ہے وہ کیا ہے سوال کا جواب ہے چاہے وہ احکام شریعہ کے ساتھ ہو یا کسی اور چیز کے ساتھ ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہوں گی اس میں سے آ جائیں گی. بادشاہ کی جو حکایت بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا یا ایھا الملأ افتونی ٹھیک ہے نا یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی فی رؤیایا
एक मिनट सर, एक मिनट सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट जी। तो जो मलिक मिस्र जो था, इसने क्या कहा था, या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुया, कि मेरा जो ख्वाब है इसकी क्या दो। अब ये देखें, अफ्तूनी बज़ाहिर तो माना क्या है, फतवा दो, ठीक है ना, मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुन तुम ली रुया, जो है, तो अगर तुम ख्वाबों को जो है ना ताबीर बता सकते हो, तो तुम जो है मेरे इसके से, तो ये आगे इसका मतलब ये आ गया कि जनाब ये अफ्तूनी सवाल का जवाब के तौर पर आ गया। अब मैं तेज चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारी सिर्फ वो उसमें से, वह हिकायतन अन साहिबी यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तीना, अफ्तीना यहाँ पे भी इसी बारे में आ गया, अफ्तीना, लेकिन अब जवाब दो हमें, जो है ना, तो ये सिर्फ सवाल का जवाब के तौर पे आ रहा है, सवाल के जवाब के तौर पे आ रहा है। अब यहाँ पे तो कोई वो नहीं है उसमें से ख्वाब की ताबीर के अंदर से, ऐसे वो कमा फी कौली ताला हिकायतन अन मलिकत सबा या अय्युहल मलउ अफ्तूनी, यहाँ पे भी अफ्तूनी सवाल का जवाब के तौर पर आया। वह तो कहते हैं कि जी वफी किलल मौज़ियैन उस्तुमिलत कलिमतुल लिल इजाबत अन सवालिन ला यतअल्लकु बिल अहकाम शरिया, तो इन जगहों के ऊपर क्या आया, दोनों जगहों के ऊपर जो आया है, ये कलीमा जो है ये सवाल के जवाब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और इसका कोई ताल्लुक अहकाम शरिया के साथ नहीं है। ख्वाब की वो थी, या उसमें से मलके सबा जो थी, बिल्किस ने जो पूछा, तो वो क्या था, अफ्तूनी, मुझे जवाब दो इस बारे में। अल फतवा फिल इस्तिलाह, अब आगे जनाब फतवा इस्तिलाह में किसे कहते हैं, सुम्मा कद खुस्सतिल कलिमतु लिल इजाबति अन सवालिन शरईय्यिन, अब खास किया गया कलीम, इस कलीमे को, फतवे को, इजाबत अन सवाल शरीन, सवाल शरी के साथ, वफ़ी हाज़ल माना इस्तेमाल अल कुरान करीम हैसो, और इसको कुरान करीम ने भी इस्तेमाल किया इसको, हैसो कौला, कैसे कि जी आ गया कि जी वयस्तफ्तूनका फिन निसाई, वयस्तफ्तूनका फिन निसाई, कि आपसे सवाल करते हैं, वयस्तफ्तूनका, ठीक है जी, वयस्तफ्तूनका फिन निसाई कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, ठीक है। इसमें से यहाँ से मिसिंग है मेरे ख्याल में इसमें किताब के अंदर, तो ये आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, कुरान करीम ने इसको इस्तेमाल किस तरह किया है, इस्तेमाल किया है कि जनाब यस्तफ्तूनका फिन निसाई, आपसे सवाल करते हैं निसा के बारे में, और ये यहाँ पे अब क्या है, ये जो है उसमें से यहाँ पे सवाल शरी का जवाब के उसमें तो है यस्तफ्तूनका, तो फिर निसाए कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, अब यहाँ पे देखें अफ्ता युफ्ती, ये जो है ना यहाँ पे ये सवाल शरी का जवाब के तौर पर आया, वही सो कौला यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, तो अब युफ्ती का लफ्ज जो है यहाँ पे सवाल शरी के जवाब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। फी हाज़ल माना इस्तामलहा नबीयुल करीम फी गैर वाहिद मिन अहादीस शरीफा कमा वरद फी कौलिही, अब इसी तरह इसी माना के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अहादीस के अंदर इस्तेमाल किया है, फरमाया है, जैसे वो क्या लफ्ज क्या है, अजरउकुम, अजरउकुम अलल फुतिया, अजर अजरउकुम अलल अलन नार, कि तुम में से, अजरउकुम, तुम में से सबसे ज्यादा जरी फतवा देने के अंदर वो आदमी है जो जहन्नम के ऊपर क्या है, ये आग के ऊपर क्या है, बड़ा जरी है। तो जो तुम्हें उसमें से वो देने वाला है, फतवा देने में जो जरी है, उसका मतलब है कि वो जहन्नम की तरफ भी जाने की उसमें से वो भी क्या है, जरी है, इसलिए बड़ी एहतियात की बात है। फमान अल कलिमत फी इस्तिलाहिल यौम, अब इस इस्तिलाही यौम, आजकल जो हम इसको कहते हैं कि जनाब अली फतवा जो कहा जाता है, अल जवाब अन मसअलतिन दीनियतिन, दीनी मसले का जवाब देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फतवा क्या है, फतवा कहलाता है जनाब दीनी मसले का जवाब जो होता है वो फतवा कहलाता है, दीनी मसले का जवाब जो है वो फतवा कहलाएगा। अब हजरत फिर उसको अब खुद एक लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे कि जनाब हम क्या कर रहे हैं, हमने इन नमा इख्तरना, हम जो लफ्ज इस्तेमाल करने लगे हैं इसका, इख्तरना लफ्ज दीनिया, हमने दीनी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो इस वजह से इस्तेमाल किया है, लफ्ज दीनिया दून शरिया,
شرعی کا لفظ استعمال نہیں کیا، دینی کا، لأن المفتی لا یجیب عن الاحکام الشرعیۃ العملیۃ فحسب. کل بھی بات کی تھی، پہلے بھی بات کی تھی کہ جناب مفتی صرف اور صرف لا یجیب عن الاحکام الشرعیۃ العملیۃ فحسب، صرف احکام شرعیہ عملیہ کا جواب نہیں دیتا، صرف فقہی مسائل کا جواب نہیں دے رہا ہوتا، بل ربما یجیب عن مسائل دینیۃ اعتقادیۃ، بعض دفعہ اعتقادی مسائل کا جواب ہے، عقائد کے اوپر بھی ہمارے سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، ورنہ ہم تو کیا ہیں، ہم تو بات فتوے کی کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے نا فقہی مسائل کے ساتھ بات پوچھو ہم سے، لیکن مفتی سے لوگ عقائد کے اوپر بھی پوچھیں گے، اور وَأَنْ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ، احادیث کے معنی بھی پوچھتے ہیں، وَكَيْفِيَّةِ إِسْنَادِهَا، اچھا اس کی سند کتنی مضبوط ہے، یہ روایت جو ہے مضبوط ہے یا کمزور ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے. وما الى ذلك من المسائل التي تتعلق بالدین وعلومه، اور بہت سے تفسیر کے مسائل ہوتے ہیں، عقائد کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سندوں کے اوپر اسماء الرجال کی بحثیں آتی ہیں، تو مفتی جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یا دنیا کے اندر زیادہ تر جو تخصص سب سے زیادہ جو مشہور ہے اور جس کو طلباء کرنا چاہتے ہیں وہ تخصص فی الافتاء ہے، تخصص فی الافتاء ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی ایک استعداد جو ہے نا زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور کیونکہ آپ کو ہر طرح کے مسئلوں سے آپ کا جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، یاد رکھیں وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، آپ اس میں آپ کو مہارت آ جاتی ہے. جن چیزوں سے آپ کو واسطہ نہ پڑے، مثال کے طور پہ آج کل ہم سے غلاموں کے جو مسائل اگر پوچھے جائیں تو ہم غلاموں کے مسائل کے اندر ہم نہیں وہ کر سکیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ غلاموں کے مسائل پیش ہی نہیں آتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو چھوٹا موٹا جو پڑا ہوا ہوتا ہے، جی مکاتب کیسے کہتے ہیں، مدبر کیسے کہتے ہیں، ولدہ کیسے کہتے ہیں، فلاں، یہ جو ہے جو کتابوں کے اندر چھوٹا موٹا، لیکن غلاموں کے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. جو چیز پوچھی جا رہی ہوتی ہے اس میں آپ کو خود بخود آہستہ آہستہ مہارت آنے لگ پڑتی ہے. احادیث کے متعلق جب سوال کرتے ہیں تو آپ احادیث کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں کیا فلاں نے کیا کہا، فلاں جو محدث ہیں ان کی کیا، کسی راوی کے بارے میں کیا رائے کیا ہے، اس سے جو ہے نا فائدہ ہو جاتا ہے. اب آگے جناب اگلی بحث ہمارے پاس آ رہی ہے، المبحث الثانی، مبحث ثانی آ گیا، وہ آگے جی اقسام الفتویٰ، اقسام الفتویٰ، فتویٰ کی اقسام. ثم ان کلمۃ الفتویٰ والافتاء اطلقت فی کلام القوم علی معان ثلاثہ، کہ جناب فتویٰ جو ہے اور یہ افتاء کی اس کو اطلاق کیا جاتا ہے قوم کے اس میں سے تین معنی کے اوپر. یمکن ان نقسم الی ثلاثۃ اقسام، تین قسمیں حضرت بیان فرمانے لگے ہیں کہ جناب الفتویٰ التشریعیہ، فتویٰ تشریعیہ، والفتویٰ الفقہیہ، فتویٰ فقہیہ، والفتویٰ الجزیہ، فتویٰ جزیہ. تین قسم کی وہ آئیں گے، فتویٰ تشریعیہ، فتویٰ فقہیہ اور فتویٰ جزیہ. اولا الفتویٰ التشریعیہ، اما الفتویٰ التشریعیہ فہی التي صدرت من الشارع اما بوحی مطلوب فی القرآن الکریم، یا تو کیا ہوگی جو ہے نا یہ شارع کی طرف سے جو ہے نا صادر ہوتا ہے فتویٰ تشریعیہ، تو وحی مطلوب آپ جانتے ہیں وحی مطلوب کیا ہوتی ہے، قرآن کریم جو ہے، او بوحی غیر مطلوب فی سنت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الجواب عن سوال، کہ جناب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتویٰ تشریعیہ ہوتا ہے، وہ وہی غیر مطلوب کہلاتی ہے، اور یہ سوال کا جواب دیتے ہیں. اولی بیان نازلۃ فی عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں. فاصبحت شرعا عاما، تو جو جواب دیا جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے، عمومی طور پہ شرع کا ایک حصے کے طور پہ آ جاتا ہے. کوئی واقعہ پیش آیا، اس نے اس کو بیان فرمایا، سوال نہیں کیا کسی نے، سوال کسی نے نہیں کیا، اس نے بیان فرمایا اور وہ کیا ہو گیا، اس کو جو ہے نا ایک شرعی طور پہ ایک وہ بن گیا، قانون بن گیا، آپ سمجھنے کے لیے اس میں سے قانونی طور پہ. وذالک مثل قولی تعالی، مثل قولی تعالی مذکور فیما سبق ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، یہ وہی ہے یفتیکم، فتویٰ تشریعی ہے، قل اللہ یفتیکم، یہ فتویٰ تشریعیہ. اور اسی طرح ہی پھر آ گیا
وقوله تعالی مثل قوله تعالی آ جائے گا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وقوله تعالی یسألونک عن الاحلہ قل ہی یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یسألونک عن الاحلہ قل آپ کہہ دو تجھے بھی آ گیا، وقوله تعالی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آ گیا کہ جناب یہ بھی شہر حرام کے بارے میں پوچھیں تو یہ بھی فتح کی اس میں سے آ گیا، وقوله تعالی یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں قل فیہما اسم، قل آپ کہہ دو، یہ کیا ہے فتویٰ تشریعہ کی ساری مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آگے چلیے جی، وقوله تعالی یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قل الانفال قل آپ کہہ دو، یہ بھی کیا فتویٰ تشریعہ کیسا، وکذالک ما روی فی قول تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک، ٹھیک ہے نا، اللہ نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو یہ جو ہے نا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس عورت کا کلام جو ہے اس میں سن لیا جو ہے اس میں سے، انہو تو یہ سورہ مجادلہ جو آیا کہ انہو نزل فی خولۃ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں آیا تھا نا، حاصل مصدر فعل نہیں ہوتا یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، حاصل مصدر وہ کیفیت ہوتی ہے، فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، حاصل مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، حاصل مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، میں نے بتایا حاصل مصدر وہ کیفیت کا نام ہے جو کہ خارج میں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، حاصل مصدر وہ کیفیت ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ سمجھنا ہے جو ہے نا دوڑ کے اندر سے نہیں آتا تھا، زمانہ وہ لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، دوڑنا، دوڑ، ٹھیک ہے نا، وہ دوڑ ماضی میں بھی پائی جا سکتی ہے، حال میں بھی پائی جا سکتی ہے، استقبال میں بھی پائی جا سکتی ہے، ابھی تو نہیں ہے اس میں زمانہ، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا تھا، دوڑے گا، یہ اور چیز ہے، اور خالی دوڑ، ٹھیک ہے نا، چلنا، ٹھیک ہے نا، چلنا مصدر ہے اور چال حاصل مصدر ہے، اس وجہ سے یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ دین اور شریعت کی جو ہے نا اس میں سے انشاءاللہ بات کریں گے، شریعت دین وغیرہ اس میں سے، تو آگے چلتے ہیں جناب علی، تو اب یہ بھی آ گیا کہ یہ انہ نزل فی خولۃ بنت ثعلبہ حینما ظہر عنہا زوجہا، ظہار کر لیا تھا خامن نے ان کے، اور اوس بن صامت، اوس بن صامت نے جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کر لیا تھا، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہار کر لیا تھا، تو وہ اب آئی تھی، بوڑھے تھے، خامن تھے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، یہ بھی کیا فتویٰ تشریعیہ کی مثال ہے، وہ مثال الفتویٰ تشریعیہ الصادرۃ من رسول کریم، اب یہ تو تھی قرآن کریم سے جو آ رہے تھے، اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتویٰ تشریعیہ جو وہ کیے گئے صادر ہوئے ہیں، ان میں سے کیا ما رواہ البخاری وغیرہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت ان امی نظرت ان تحج، میری ماں نے نظر مانی تھی نا کہ وہ کیا کریں گی، حج کریں گی، فماتت قبل ان تحج افاحج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، یہ قال نعم حجی عنہا، حجی عنہا، جی ہاں تم کیا کر لو، حج کر لو ان کی طرف سے، یہ کیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتویٰ تشریعیہ صادر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہذا نوع فتویٰ قد انقطع بانقطاع الوحی علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فتویٰ تشریعیہ کی مثالیں اب جو ہے نا فتویٰ تشریعیہ کوئی نہیں رہا، ظاہری بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وحی جب منقطع ہوئی ہے تو فتویٰ تشریعیہ بھی کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا بھائی، یہ فتویٰ تشریعیہ بس جو آگے آگے، اب صادر نہیں ہو سکتے کوئی فتویٰ تشریعیہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو حضور خاتم النبیین ہے اور اس میں سے بھی جو ہے، اچھا اب اس میں ایک اشکال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ جزیے کو ختم کر دیں گے، جزیہ کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے مسلمان ہونا لازمی ہوگا، تو مسلمان ہونا لازمی ہوگا، جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو پھونک ماریں گے وہ بندہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو جب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، تو یہ تو معاملہ وہ ہوگا پھر تو
جزیے کے معاملے کا، کیونکہ جزیہ ابھی تو ہے، کافروں سے جو ہے جزیہ لیا جائے گا، تو وہ تو ختم کر دیں گے اس معاملے کو. تو اس کا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت آ رہی ہے، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں فتویٰ تشریعہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو وہ اس وقت صادر نہیں ہوگا. تو جناب اس کا جواب سمجھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حکم فرما دیا تھا. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جزیہ ختم ہو جائے گا، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس جزیے کو ختم کر دینا ہے. جزیہ ختم ہو جائے گا، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ اس میں سے یہ ان کے لیے لازم ہوگا، جتنے بھی کافر ہیں ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یا مر جائیں یا مسلمان ہو جائیں. تو یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ فتویٰ کیا تھا، ان کو وہ بتا دیا تھا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف اس کا کیا ہے، صرف اور صرف اس فیصلے پر عمل کروائیں گے. تو فتویٰ تشریعہ اس لیے سارے کے سارے وہی کے ساتھ ہی فتویٰ تشریعہ کا معاملہ بھی ختم ہوا. ثانیاً الفتوى الفقهية، والمراد بالفتوى الفقهية ما يبوه بها فقيه من الفقهاء. باہا یبوہ کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا، ٹھیک ہے نا. ما یبوہ بہا، یہ جس کا اظہار کرتا ہے فقیہ من الفقہاء، فقیہ جو ہوتا ہے وہ کرے گا اس کے ساتھ اظہار کرے گا، تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو کوئی فقیہ جو ہوتا ہے نا، فقہاء میں کوئی فقیہ کیا کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. لا کا جواب عن سوال، لیکن یاد رکھو فتویٰ فقہیہ کسی سوال کے جواب میں نہیں آتا، فی حادثا مخصوصہ، کسی مخصوص واقعے میں. وانما عند تفریع للفروع، جب جو وہ ہوتا ہے وہ فروعات کی تفریعات بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تفریعات جو ہوتی ہیں، تفریع انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، فروعات جو ہوتی ہیں عند تفریع للفروع، آپ ایک بات ہوتی ہے اس کی وہ مختلف وہ بتائے گا، فروعات ہوں گی اس میں سے. یہ اگر ایسا ہو، کتابیں بھری پڑی ہیں فتاویٰ کے اندر، جب انشاءاللہ ہم شامی کو دیکھ رہے ہوں گے تو مسائل ہی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہوں گے. تو جس وقت جو ہے نا مختلف تفریعات کے ضمن میں وہ کیا کرتا ہے، وانما عند تفریع للفروع، تفریعات کے ضمن میں بیان کرے گا. او فی جواب سوال عام من غیر علاقہ بجزیۃ معینہ، یا وہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوگا لیکن وہ عمومی سوال ہوگا، عمومی سوال کسی بندے کے ساتھ پیش نہیں آیا. جیسے ہم کہتے ہیں اگر کسی بندے کے ساتھ یہ بات ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے. تو یہ ایک عمومی جواب کے اس میں ہوتا ہے، بجزیۃ معینہ جو اس کے ساتھ نہیں ہوگا. وہذا شان الفقیہ الذی یدون مسائل الفقہ، یہ کون کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں جن کی شان ہی کیا ہوتی ہے، فقہ کے مسائل کو جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی جو مدون کرنے، جو مدون ہوتے ہیں فقہ کے مسائل میں. تو یہ جو مدون ہوتے ہیں فقی، وہ فقی جو مدون ہیں، فقہ کی تدوین کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس کو کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جی فیتصور جزیات، وہ کیا کرتا ہے، خیالات، خیالی طور پہ وہ بناتا ہے. تصور کرتا ہے جزیات لم یسأل عنہا، جو اس سے سوال نہیں پوچھے جاتے، وہ خود مسئلہ سوال بناتا ہے. ولکنہ یستنبط حکمہ بالادلۃ الشرعیہ، اور ان کا استنباط کرتا ہے ادلہ شرعیہ کے ساتھ. اچھا جی، ویبینہ فی کتاب او رسالۃ، کتاب رسالے میں بیان کرتا ہے. او فی جواب سوال عام، یا سوال عام کے جواب کے اندر جو ہوتا ہے. او سوال نشان افتراض، یا ایسا سوال جو فرضی طور پہ بنایا گیا ہوتا ہے افتراض سے. مثل ان یسأل، جیسے ٹھیک ہے نا، جیسے کہ کہا گیا، جیسے کہ سوال کا جواب دینا. ما هو الحکم فی من قال لامراتی، جیسا کہ کسی ایک بندے سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہا، سرحتکی، سرحتکی کا مطلب میں نے تو یہ چھوڑ دیا. سرحتکی یہ آپ نے پڑھا بھی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، سرحتکی کا لفظ اگر بولے گا تو کیا ہوگا، تو میں تو یہ چھوڑ دیا. دون ان یحال السؤال الی واقعۃ معینہ، اور وہ کوئی ایسا وہ نہیں کرتا کہ اسے کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا، وہ خود ہی لکھتا ہے کہ جناب علی کے ایسا اگر مسئلہ پیش آ جاتا ہے کسی بندے، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو یوں سرحتکی کہہ دیا، تو کیا اس کا کیا وہ ہوگا، کیا طلاق بائنہ واقعہ ہوگی، طلاق رجعی واقعہ ہوگی، کیا واقعہ ہوگا، تو وہ آپ کو بتائے گا اس میں سے. اس کو کہتے ہیں فتویٰ فقہیہ. اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی فقی نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے رہیں.
ٹھیک ہے نا, کہ اگر کوئی بندہ یہ کر لے تو فلاں کیا یہ نکلیں گے, اس طرح مختلف فرضی ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تیسرا الفتوى الجزیہ والمراد بها الجواب عن سؤال فی واقعات معینات, کہ معین واقع کا جواب ہوتا ہے بتنزیل الفقہ الکلی علی الموضع الجزئی. اچھا کرتے کیا ہو جناب علی, جو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم جو فقہ کلی ہوتی ہے, کلی کا مطلب بڑی سینس کے اندر, بڑی اس میں سے ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں جزئی واقع پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں, جا کے جزئی واقع کے اوپر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے, کہ جو فقہا نے بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں مسائل, یہی جو فتویٰ فقہیہ کی اس میں سے, تو ہم کہتے ہیں کہ کون سا یہ جزئی مسئلہ اس کے ساتھ ملتا ہے فقہی مسئلے کے اس میں سے, تو اس کے ساتھ اس کو ہم کرتے ہیں. مثل ان یسأل علی رجل معین, اچھا جی مثال کے طور پہ کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی فوت ہوا اور میت تھی, اس نے چھوڑے ہیں کیا والدیہ, اس کے ماں باپ ہیں, اچھا جی ترک والدیہ وزوجۃ, اچھا جی اور کیا کیا اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے, اور ابنن و بنتن, تو مطلب کیا ہوا کہ ایک بندہ فوت ہوا, اس کی بیوہ ہے, ماں باپ ہیں, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں. فکیف تقسم ترکتہ بین ورثتہ, کہ اس کے ورثہ تقسیم کیسے کی جائے گا, یہ آپ جانتے ہیں, اپنے پڑھا بھی ہوا ہے. واکثر ما یطلق لفظ الافتاء علی ھذا النوع, یہ یاد بہت امپورٹنٹ ہے کہ فتوے کا اطلاق زیادہ تر اسی پہ فتوی جزیہ پہ اطلاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا یطلق الفتوى الفقہیہ ایضا, اگرچہ کیا ہوتا ہے اس کا اطلاق فتوی فقہیہ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر جو بولا جاتا ہے وہ فتوی جزیہ کے اندر بولا جاتا ہے. آپ کہیں گے اس کی مثال فتوی فقہیہ کی مثال, اس کی مثال عام سمپل سی مثال کیا ہے, فتاوی قاضی خان جو ہے, فتاوی قاضی خان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, فتاوی قاضی خان کی جو آئیں گے فتوی بھی لکھیں گے جو ہے نا, تو فتاوی قاضی خان وہ کیا ہے, وہ کیا ہیں, وہ فقہی وہ ہیں فتوی جو ہے نا فتوی فقہی ہیں, لیکن اس پہ ہم کیا وہ بول رہتے ہیں فتاوی قاضی خان فتاوی, تو اس لیے اس کے اوپر بھی ان کا اطلاق ہو جاتا ہے اس میں سے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا جناب, یہ آپ کا مکمل ہوا اس میں سے. اب آتے ہیں جناب آگے چلیے, المبحث الثالث الفرق بین الافتاء والقضاء. تیسری بحث آ رہی ہے کہ جناب افتاء اور قضاء کے اندر فرق کیا ہوتا ہے, قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے, یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, مفتیوں کو قاضی سمجھنے لگ پڑتے ہیں, مفتی قاضی نہیں ہوتا, قاضی اور ہے اور مفتی اور ہے. تو اس لیے یہ آ گیا جناب علی کہ اس میں پھر مسنگ ہے کچھ ہو جو ہے. المبحث الثالث الفرق بین الافتاء والقضاء, کہ تیسری بحث آ رہی ہے افتاء اور قضاء کے درمیان میں کیا فرق ہے. والفرق بین الفتوى والقضاء یتضح بامور آتیہ, یہ جو ہے نا فتویٰ اور قضاء جو ہے یہ واضح ہو جائے گا, یہ کس کے ساتھ, چند اس میں سے جو ہے نا یہ جو ہے جو آنے والے امور ہیں اس میں سے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ یتضح اصل میں یہ کیا تھا, یتضح اتضح یتضح اتضح یتضح, اصل میں یہ واو تھا, ٹھیک ہے نا, واو تھا, واو کو تا کی اور تا کا تا میں ادغام ہو گیا, اتضح یتضح اتضاحا جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. واضح جسے ہم کہتے ہیں نا واضحن, واضحن واو ہوتا ہے واضح, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کیا تھا, یو تضع تھا, یو تضع, واو کو تا کی اور تا کا تا میں ادغام کیا اس کے اندر سے. یتضع بامور آتیہ. الاول پہلا, ان الفتوى تبیین للحکم الشرعی فقط, یاد رکھو فتویٰ صرف کیا ہوتا ہے, وہ حکم شرعی کو بیان کرنا ہوتا ہے, بس سمپل سی بات یہ ہے. فقط من الجواز, جواز کے اعتبار سے, اب ندب یا ندبی, ندب دونوں پڑھے, اب ندبی اب ندبی, اب الوجوب وجوب کے اعتبار سے, اب الکراہت کراہت کے اعتبار سے, اب الحرمت یا حرمت کے اعتبار سے. تو جناب مفتی کام کیا کرتا ہے, مفتی صرف اور صرف حکم شرعی کو بیان کرتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے, مستحب ہے, واجب ہے, مکروہ ہے یا حرام ہے. مفتی کا کام کیا ہے, صرف اور صرف بیان کرنا ہے,
ولیس فی الافتاء الزام حسی علی المستفتی بان یعمل بمقتضا، مفتی کسی سے یہ کسی کے اوپر زبردستی اس پہ عمل نہیں کرا سکتا. الزام حسی کا مطلب یہ کہ لازمی کسی کے اوپر وہ نہیں کر سکتا. مفتی صرف فتویٰ دے گا جناب علی، آگے عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مفتی کا کام نہیں ہے. لوگ ہمیں جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، قاضی سمجھتے ہیں جی جناب آپ کیا کریں، یہ آپ نے کیا ہے نا، اب جا کے یہ ہمارا مسئلہ بھی حل کروائیں آپ سے. بھائی ہم نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا، ختم بات. اب آگے آپ جانو اور اگلا بندہ جانے، تو وہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ اس کی اپنی وہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس میں سے. سمجھیے عمل قضا دیکھیں، فہو الزام حسی علی المحکوم علیہ بالحکم الذی صدر من القاضی. یہ کیا ہے؟ یہ تو الزام حسی ہے. قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کے پاس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اتھارٹی ہے، قاضی کے پاس اتھارٹی ہے. وہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کروائے گا جا کے. صدر میں جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ نافذ بھی کرے گا. قاضی یہ نہیں کہہ سکتا بس میں نے فیصلہ دے دیا ہے، جج کہے جناب میں نے فیصلہ کر دیا ہے نا، اب عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ جناب علی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس مسئلے کے اوپر کیا کروائیں گے؟ اس فیصلے کو نافذ کروائیں گے. قاضی کے ذمہ، مفتی کے ذمہ یہ نہیں ہے. الثانی ان الفتوى مبنیۃ علی السؤال الذی قدم سائل المفتی، فتویٰ مبنی ہوتا ہے کہ جیسا سوال کیا گیا ہے ویسا جواب. فیبین المفتی الحکم الشرعی علی فرض ان السؤال مطابق للواقع، تو مفتی کیا کرتا ہے؟ مفتی یہ سمجھتا ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے یہ واقع کے مطابق ہے. ولیس من وظیفتی ان یحقق صحت فی نفس الامر بطلبۃ البینۃ وغیرہ. مفتی یہ نہیں کہے گا جاؤ گواہ لے کر آؤ اس کے اوپر کہ جو تم نے جو سوال لکھا ہے یہ تم صحیح کر رہے ہو، جا کے گواہ لے کر آؤ تو تب میں اس کے بعد فتویٰ دوں گا اس میں سے. ولذالک یقول المفتی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے اردو کے فتاوی بھی دیکھے ہوں گے اور انگریزی وغیرہ کے اندر بھی اور اس میں عربی وغیرہ میں بھی، تو وہ کیا ہوتے ہیں اس میں کیا لکھتا کیا مفتی؟ صورت سب سے پہلے کیا لکھتا کیا ہے؟ جواب جو ہم جو لکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا واقعہ جزئی واقعے کی متعلق ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحکم فی صورت المسئول عنہ قضا، کہ صورت مسئلہ میں، صورت مسئولہ میں جو پوچھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے جواب میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں صورت مسئولہ میں جو ہے نا اس میں سے. ولا یلزم منہ ان تکون صورت المسئول عنہ موافقۃ للواقع فی نفس الامر، لازمی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے نفس الامر میں. مثال کے طور پہ یہی بندہ آیا کہ آپ سے کسی نے پوچھا ایک آدمی فوت ہوا ہے اور اس نے زوجہ، ماں باپ اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں، تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو ہم لکھتے ہیں جواب میں، ہم یہ لکھتے ہیں کہ اگر میت کے یہی حقیقی وارث تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں تھا تو پھر مسئلہ یہ بنے گا، ٹھیک ہے نا. اگر یہی جو سوال میں پوچھے گئے ہیں ہمارے ذمے وہ نہیں ہے، یا کسی نے آگے کہا کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر خامن نے کسی نے ایسے کہا جو سوال پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب یہ نکلے گا. ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم جا کیا کریں گھروں سے خامند آتا ہے یا بیوی آتی ہے. ہاں یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ بعض جگہوں پہ مفتی کو کتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اس نے کیا کرنا کیا ہے، کیونکہ لوگ فتوے کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ مفتی کی ایک وہ ہوتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے پہچاننا کیسے ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، بات کریں گے، آئے گی اس کے اندر بھی. لیکن مفتی کیا ہوتا ہے؟ وہ مفتی کا ذمہ صرف اور صرف کام کیا ہے؟ سوال کا جواب دینا. الثالث الفتوى تجری فيما يترتب عليه الوجوب، فتوے کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جس میں وجوب آتا ہے، اوی الحرمت یا حرمت آتی ہے، اوی الاباحت یا اباحت آتی ہے، اوی الندب یا کیا آتی ہے ندب یا جو ہے نا وہ مستحب ہونا ہوتا ہے، اوی الکراہت کراہت آئے گی، اوی صحت یا صحت ہونا، اوی البطلان یا باطل ہونا. مفتی آپ نے سنا ہوگا نا یہ بات درست ہے، یہ بات وہ ہوگی اس طرح کی، یا مستحب ہے، واجب ہے. یہ عمل قضا، قضا کے یاد رکھیے فلا یجری فیما یترتب علیہ الندب، قضا مستحب کے اوپر عمل نہیں کرواتی ہے. قضا جو ہے
اویل کراہت تنزیہیہ، یا کراہت تنزیہہ پہ عمل نہیں کرے گی قضا جو ہے، لأن الندب والکراہۃ حث علی الفعل، اس لیے کہ مستحب ہونا یا مکروہ تنزیہی ہونا یہ کیا ہوگا، حث علی الفعل، یہ مستحب کی تعریف، یہ کسی کو ابھارنا ہوتا ہے فعل کرنے کے اوپر۔ قاضی یہ نہیں ہے کہ جا کے کیا کرے گا آپ سے، مستحب عمل کروائے گا جا کے اس میں سے، ابھی ترک من غیر الزام، یا ترک کرنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی لازم نہیں ہوتا، شریعت نے جب اجازت دی ہے تو اس پہ آپ کو نہیں کر سکتے ہیں۔ والقضاء اجبار و الزام، تو قضا کیا ہوتی ہے، قضا تو اجبار اور الزام ہے، اس لیے قضا جو ہوگی وہ مستحب چیزوں کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرے گی اس میں سے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ بات آئے گی کہ حاکم وقت جو ہے کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے، اگرچہ مباح چیزیں ہوں، یا کسی چیز کے اوپر وہ کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حاکم وقت کہتا ہے کہ جی فلاں دن سارا ملک کیا رکھے گا، روزہ رکھے گا، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، مستحب تھا روزہ رکھنا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ واجب ہو جائے گا کہ قاضی کے حکم کی وجہ، حاکم کے حکم کی وجہ سے، تو وہ بھی انشاءاللہ بات آئے گی، وہ بھی بات آئے گی، لیکن عام طور پہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے قضا اور اس میں سے۔ الرابع ان الفتوى لا تقتصر على الاحکام الفقہیہ، فتویٰ احکام فقہیہ تک صرف بند نہیں ہوتا، بل تتعلق بالعقائد والعبادات ایضا، عقائد عبادات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ والقضاء لا يتعلق بالعقائد، قضا کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہوتا، والعبادات الا عن طریقۃ طبیعیہ، ہاں طبیعت، طبی طور پہ جو ہے نا اس کے مطابق اس میں سے تابع کی حیثیت سے عقائد یا عبادات کے ساتھ قاضی کا فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن ویسے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے عقائد کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے، لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، تو اب قاضی صاحب کیا کریں گے، قاضی صاحب کیا کر سکتے ہیں، اس کو اس کے اوپر پکڑیں گے اس کو کہ جناب آپ کے جو عقائد ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے، جو آپ باتیں لوگوں میں کرتے ہیں اس سے کیا پھیل رہا ہے، انتشار پھیل رہا ہے، تو قاضی جو ہے اس میں سے۔ ورنہ عقائد کے ساتھ یا عبادات کے ساتھ قضا کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تھا نا ہم نے وہ پڑھ لیا الحمدللہ اس میں سے۔ پھر اس میں سے اب آگے آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا کہ تحیب السلف للفتیہ، پھر اس طرح آگے جو ہے نا کچھ آگے 6-7 صفحے ضرور دیکھ کے آئیے گا اس میں سے، پھر اس میں سے انشاءاللہ یہ جو ہے نا، اور یہ ساری چیزیں ابھی پہلے وہ بنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پہلے کچھ فتوے کا پتہ چلے، اور پھر ایک فتویٰ دینے کے حوالے سے آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے، ایک جو ہے نا احتیاط کا پہلو جو ہے وہ بہت ضروری ہے، احتیاط کا پہلو جو ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ پھر ہم اس کو کل کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے جی بس ریکارڈنگ